السلام علیکم فرینڈز، آج ہم انشاءاللہ سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کی زبانی میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33-34 میں فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں سے منتخب فرمایا تھا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے تھے، اور اللہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کیا واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہوا۔ یہ واقعہ دماس میں ہوا۔ زکریا بنت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دماس میں زندگی گزار رہے تھے۔ عمر لگ بھگ 100 سال ہو گئی تھی۔ اس واقعہ کی ابتدا قرآن مجید میں عمران کی بیوی سے کی گئی ہے۔ عمران کی بیوی کو عرصہ دراز سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا ایک چڑیا جو اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کے بھی دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ چنانچہ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تب انہوں نے ایک منت مانگی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے پروردگار، میرے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اور پھر کہنے لگی میں اس دنیا کے کاموں سے اسے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، اور کہنے لگی تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہیں بچہ پیدا ہونے کا امید ہوا تو انہوں نے منت مانگ لی کہ جس بچے کو جنم دوں گی اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد چھوڑ دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے۔ بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ تھی۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کا خدمت دار بنائیں، اور اسی طرح انہوں نے بھی اپنے اولاد کے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے منت مانگ لی تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو علماء کو دے دیا جاتا تھا اور وہ اسے تورات پڑھاتے تاکہ وہ بچہ عبادت کرنے والا بن جائے اور بیت المقدس کی خدمت کرے۔ لیکن ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی۔ بچی کو خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر جب ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ عمران کی بیوی حیرت میں پڑ گئی کہ انہوں نے تو نظر مانگ رکھی ہے، لیکن اب لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت میں وقف کیسے کروں؟ ان کے خاوند بیت المقدس کے عبیدوں میں سے تھے۔ بی بی نے شوہر سے مشورہ کیا تو طے ہوا کہ بچی کو خدمت کے لیے ہی وقف کیا جائے۔ عمران کی بی بی بچی کو بیت المقدس لے آئی۔ جس بچی کو وقف کرنا ہوتا اس کی کفالات کوئی عالم کرتا تھا۔ عبیدوں میں اس وقت یہ جھگڑا ہوا کہ بچی کو کفالات کون کرے گا۔ اس کے لیے آخر یہ طریقہ طے کیا گیا، سب اپنے اپنے کلام کو پانی میں پھینکیں گے، کلام پہ کچھ ظاہر ہو وہ اس کا کفالات بن جائے گا۔ چنانچہ سب نے اپنے کلام پانی میں پھینک دیے، وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگی، جبکہ زکریا علیہ السلام کا کلام پانی کے بہاؤ کے سمیت ہی بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے کلام پانی میں ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت وہاں موجود تھا۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کفالات قرار پائے گئے۔ پھر ایک وقت کے بعد
مریم علیہ السلام بہت تیزی سے پروان چڑھیں۔ مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی اور وہ ایک نیک اور عبادت گزار عورت تھی۔ عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کرامات سے نواز رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس ایک خاص قسم کی روزی پاتے۔ وہ پوچھتے، اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی، یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہے اسے بے حساب رزق عطا فرمائے، آمین۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے سے جاتے تو ان کا دروازہ بند کر کے جاتے۔ جب وہ واپس آتے تو مریم علیہ السلام کے پاس بہت سارا رزق پاتے۔ پھر وہ بہت تعجب کرتے اور مریم علیہ السلام سے پوچھتے، اے مریم یہ بتا تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آئی؟ پھر مریم علیہ السلام فرماتی کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کون سی پھل آسمان سے نازل کی گئی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں، وہ عیسیٰ کی ولادت کی ایک راز باز عورت تھی، اس لیے ان کے ہاتھ میں بہت سے کرامات ظاہر ہو رہے تھے۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا، سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ کی ولادت کی ایک راز باز عورت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی اور اس امت میں حضرت خدیجہ علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں۔ بہت سی حدیثوں میں ان چار عورتوں کی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے جہاں کی عورتوں میں سے چار عورتیں افضل ہیں۔ ایک مریم علیہ السلام، دوسری فرعون کی بی بی آسیہ اور تیسری حضرت خدیجہ علیہ السلام اور چوتھی فاطمہ بنت محمد۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریضوں کو شفا یاب کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے، جبکہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک سرکی مکان میں آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہم نے اپنی روح کو بھیجا، بس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی کہ تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا کاشد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو کر کہنے لگی، بھلا میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، تیرے پروردگار کا یہ معجزہ ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک پاکیزہ لڑکا بنا دیں گے اور پھر پروردگار کی اس پر خاص رحمت ہوگی، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک کا معجزہ ہونا شروع ہو گیا۔ وہ شخص قریب آ کر مریم علیہ السلام کے آستین میں ایک پھونک ماری، بس مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں، اور اسی وجہ سے وہ حاملہ ہو کر بہت دور سی جگہ میں چلی گئیں۔
پھر شدید درد کی وجہ سے مریم علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ گئیں اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گیا کہ کاش میں مر گئی ہوتی اور لوگوں کے یاد سے بھولی بسری ہو جاتی۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت عبادت گزار عورت تھی۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے درمیان ہی ایک دوری بنا لی تھی۔ انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کو خاص قسم کا رزق ملتا تھا، جس کے پھونک مارنے کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام حامل ہو گئیں۔ وہ اور کوئی نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اس سے انہیں حامل ٹھہر گیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام حامل ہو کر دور یعنی بیت اللہ کی طرف چلی گئیں اور وہیں انہیں شدید درد شروع ہو گیا۔ پھر اتنے میں حضرت مریم علیہ السلام کو آسمان سے آواز آئی کہ اے مریم، ازردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اس کھجور کے تنے کو تو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجور گرا دیں گے، اور اب اسے کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کسی انسان نے دیکھا تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے نام کا آج روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ اب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنے قوم کے پاس آئی، اور قوم کے لوگ کہنے لگے، مریم، یہ تو نے بہت بری حرکت کی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ قوم کی باتیں سن کر مریم علیہ السلام خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر مریم علیہ السلام فرمانے لگی کہ میری بے گناہی کا گواہ یہ بچہ ہے، آپ لوگ یہ بچے سے ہی بات کریں۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے، بھلا گود میں رہنے والا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ ہوا، بچہ بول اٹھا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا اپنی والدین کا خدمت گزار رہوں گا، اور مجھے سرکش اور بروقت نہیں کیا گیا۔ مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میرے موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلامی سلام ہے۔ تو یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا حقیقی واقعہ، جس میں لوگ شک اور شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا کوئی ضروری نہیں، وہ تو ان سب چیزوں سے پاک ذات ہے۔ وہ تو جب بھی کسی کام کو سر انجام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔